نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ صافات آیت نمبر 103 سے 105۔ فلما اسلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر، سبمٹ، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی وہ لو سٹوری جس کو آپ قربانی کہتے ہیں۔ جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہمارے ذہن میں لفظ قربانی آتا ہے، اور قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کیا ہے، اس کو اگر آج کے دور میں ہم ان آیات میں دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ قربانی کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے، تو لکھیے انسان کا وجود، بچے کا دنیا میں آنا، یہ بھی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم ایک قربانی نہیں، کئی قربانیوں میں سے گزرتے ہیں۔ ایک عورت پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، ایک نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ، 2 نہیں، تقریباً 9 سے 10 مہینے اپنے پیٹ میں ایک بوجھ اٹھائے پھرتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو کبھی نہ کبھی ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر بہت پیٹ بھر جائے، پانی زیادہ پی لیں، کبھی کھانا زیادہ کھا لیں تو لیٹا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، سائڈ نہیں پلٹی جاتی۔ ایک عورت اتنی بڑی قربانی دیتی ہے کہ تقریباً 6-7 پاؤنڈ کا وزن پیٹ میں رکھ کے چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، اٹھتی بھی ہے، بیٹھتی بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ فلما تغشت کے بعد حملت حملا خفیفا، اور اس کے بعد آتا ہے کہ جب وہ بوجھل ہو گئی۔ عورت ماں بننے کے ناطے سے کتنی قربانیوں سے گزرتی ہے۔ قربانی ہی زندگی ہے، اور باپ بچے کو پرورش پانے دینے تک جو کچھ کام کرتا کماتا ہے، یہ قربانی ہے۔ تو پہلی بات، زندگی قربانی ہے۔ ساری زندگی آپ اور میں ان قربانیوں سے گزر کر ہی کہیں پہنچیں گے تو پھر آگے جا کر اگلی زندگی کے لیے کچھ میرٹ پہ پورے اتریں گے۔ اس واقعے کو آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو نہیں جانتا۔ بچپن سے ہم نے مسجدوں کے ممبروں سے بھی یہ سنا، اور جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو عموماً جو نماز پڑھانے والے ائمہ کرام ہیں وہ یہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ پورا واقعات نہیں سناؤں گی، سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ آیت 103 سے 5 صرف 2-3 آیتیں ادھر ہیں نا، آپ اس سے ذرا پیچھے اور اس سے تھوڑا آگے انہی آیتوں کی تفسیر سن لیجئے۔ اور ابراہیم الذی وفا میں تو ایک پورا پورشن ہم نے پچھلے سال آپ ہی لوگوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن میں یہاں آپ کو لفظ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں مسلم ہوئے، اس پہ کرسر رکھ کے دکھائیے، فا پس فوراً۔ عربی زبان میں کسی کام کو کرنے کے لیے 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ثم، پھر دین، تراخی، کچھ وقت کے بعد کام کرنا۔ میں آپ سے کہتی ہوں پانی دیجیے، کوئی فوراً اٹھ کر جاتا ہے، گلاس لے آتا ہے، پانی رکھتا ہے، یہ ہوگا فا، فا فوراً، انسٹنٹلی، فوراً، دیر ہی نہ لگائی، ہاتھ پاؤں پڑ گئے، گرتے پڑتے اگلے کی بات مان دی۔ اور آپ اپنے بچے سے اور بگڑے ہوئے بچے سے کہتے ہیں بیٹا پانی دینا، پہلے تو وہ سنی انسنی کرے، کھیل میں مصروف، اور جب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پانی مانگ رہے ہیں تو بڑے ہی بوجھل قدموں سے اٹھے، کوئی 5-10 منٹ بعد، اور ڈھیلا ڈھالا چلتا گلاس پانی کا بھر کر لا کر آپ کے سامنے رکھ ہی دے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ثم،
دے دیا، ویسے اس کو دینا نہیں تھا. یہاں کیا رہتا ہے؟ فوراً. دین، جس کو آپ کہتے ہیں نا نو اور نیور، دین اینڈ دیئر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا، اور ایک ہی دفعہ خواب آیا تھا، اور اس میں دیکھا تھا کہ اپنے لاڈلے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں. ایک بڑا معروف جملہ ہے، ایون مسلم کے نان مسلمس میں بھی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ذبیح اللہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل تھے علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام تھے؟ جیوز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسحاق تھے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل ہیں، ان سے تعلق جوڑتے ہیں. یہ جو لفظ اسرائیل ہے نا، اسرا کہتے ہیں قیدی کو، اسیر قرآن میں آتا ہے اسارا، ٹھیک ہے. اور ایل وہی لفظ ہے جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں اللہ. عبداللہ لفظ کو عربی میں لکھتے ہیں نا، اگر آپ اس کو ہیبرو لینگویج میں یا عبرانی میں لکھ دیں کہ تو وہ اسرائیل بن جائے گا، یعنی اللہ کا بندہ. ہمارا ایمان ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اللہ نے بڑھاپے کی دعاؤں کی قبولیت اور ربی ہب لی من الصالحین کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کیا اور بیٹا دے دیا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے جڑی ہوئی ہے. بچپن میں ماں باپ عزیز ہوتے ہیں، اور ان کو اس عمر میں باپ نے ڈانٹ کر ڈپٹ کر جھڑک کر کیا کہا تھا؟ میری آنکھوں سے دور ہو جا، نہیں تو مجھے چھوڑ کے چلا جا، گیٹ آؤٹ انگلش میں. اس میں سورۃ مریم کے بالکل دوسرا ہی رکوع ہے، اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے تو پورا واقعہ ہے. اور یہ غریب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتی یا اباتی یا اباتی، او مائی پیارے ابا جی ابا جی. یعنی ابراہیم کا کہنا اور باپ کا کرنا کتنا فرق تھا. خیر، قربانیاں دیتے ہوئے خاندان برادری سے جھگڑا ہوا، بتوں کو توڑا، یہ کیا وہ کیا. اس وقت جو واقعہ ہمارے سامنے، یہ ابراہیم کا بڑھاپا ہے اور بچے کا لڑک پن ہے. اللہ کے حکم سے اس بچے کو پہلے ہی اس کی ماں کے ساتھ صحرا میں چھوڑ آئے ہیں. آج کی لمبی زبان سے کہیں تو ابراہیم ایک ایسے باپ تھے جنہوں نے بیٹے کے حق ہی نہیں ادا کیے، سارا بوجھ ماں پہ ڈال دیا. اللہ خواب میں دکھاتا ہے، اور یہ کبھی کبھار بیٹے کو ملنے جاتے تھے، انہی میں سے ایک ملاقات، اور جا کر کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت فل ما تؤمر. اس سے پیچھے والا جملہ، اے ابا جی وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اور باپ اگر ابراہیم تھا تو بیٹا اسماعیل تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ کسی مکتب کی کرامت تھی؟ یہ کسی مہنگے سکول کا اثر تھا؟ یہ کوئی ABCD تھی؟ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. بیٹا ذبح ہونے کو تیار، باپ گردن پہ چھری چلانے کو تیار، اور اللہ کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین. تلہ، یہ دیکھیے جیسے کباب کو پلٹتے ہیں نا، ایک سائڈ گرم ہو گئی تو پھر دوسری، جبین نیچے، یہ جبین اس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں ماتھے کے لیے بہت سے لفظ ہیں. ناسیہ، میں آج وہ نہیں دے رہی آپ کو مترادفات، بس انجوائے کیجیے لائٹ سا لیکچر. ناسیہ، جبین، یہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بیٹے کو ایسے لٹایا جیسے آپ یوں میرا ہاتھ دیکھیں، یعنی بیٹے کا چہرہ زمین سے لگا ہوا ہے اور گردن اوپر ہے، جیسے تل پٹ کرنا. بیٹا باپ دونوں کس پوزیشن میں؟ بیٹے کا منہ گردن نیچے اور باپ پر، دونوں مسلم ہیں. یہاں لفظ اسلما کو دیکھیے. ہم کب کون ہیں؟ سب مسلم. وی آر مسلم. مسلم کون ہوتا ہے؟ سرنڈر ہوتا ہے. عربی زبان میں وہ اونٹ جو اپنے مالک کے اشاروں پہ چلے، بیٹھ جاؤ فوراً بیٹھ جائے، اسٹینڈ اپ اسٹینڈ ہو گیا، واک چلو چلے، اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں. ذرا سا اپنے اوپر لیجئے، آئی ایم مسلم، ایم آئی مسلم، کیا میں مسلمہ ہوں؟ یہ لفظ اصل میں جان.
اسلما تسنیہ ہے، ڈیول، دونوں باپ اور بیٹا. لکھیے لفظ اسلما، ہر حکم ایمان باللہ کی رینیول ہوتا ہے. ہم اللہ کا حکم سن کر اگر مان جاتے ہیں، جیسے اذان ہوئی نماز پڑھو، تو نماز پڑھ لی تو ہم مسلمان ہو گئے. فجر کی نماز پہ ہم نے ایک دفعہ رینیول دے دی کہ اللہ اسٹل وی آر مسلم. تو ظہر کی نماز پہ جب نماز کا وقت آئے گا تو دوبارہ نماز پڑھیں گے تو یہ رینیول ہے. یہ رینیول کا ایشو ذرا سا سمجھیے. ہم سب آئی ڈی کارڈز بنواتے ہیں، کتنے سال بعد رینیو کرانا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں نا تو 1 سال کے بعد رینیول. پاسپورٹ 5 سال کے لیے. شناختی کارڈ ہو سکتا ہے 10 سال کے لیے ہو. ٹھیک ہے. جب بھی اللہ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے نا تو وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ تم ویلڈ ہو بھی، تم پیچھے تو نہیں رہ گئے. ہاں، تو ہمارا اسلام ایک حکم سے دوسرے حکم تک رینیو ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک رینیو ہوتا ہے. دین کے ایک تقاضے سے شروع کر کے دوسرے تقاضے تک رینیو ہوتا ہے. جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ 5 سال 2 سال تک کے لیے بنتے ہیں، اللہ ہمارا رینیول ساتھ لیتا رہتا ہے، ساتھ لیتا رہتا ہے. جب آپ ایک حکم پہ عمل کر لیتے ہیں، آپ یو آر ان دا بریکٹ آف اسلام. جب اگلا حکم آ جائے گا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو چھوڑ دیا تو نکل گئے. اب آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں رہا، اب آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹے کا عمل کر کے دکھا دیا کہ ذرا سا یہ نہیں کہ ابا انتظار کر لیں، ابا یہ خواب بھی تو ہے، یا بتفل ما تؤمر، پھر آ جائے گا. خواب ہے، کل دیکھتے ہیں بھلا آتا ہے کہ نہیں. شاید یدغاث الاحلام نہ ہو، یدغاث الاحلام نہ ہو، یا ایسے ہی نائٹ میئرز نہ ہو، وہ نہ ہو. لیکن ابلیس کو جب حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آیا تھا نا، اسجدوا آدم فسجدوا الا ابلیس. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اپنے ایمان کو حکم کے مقابلے پہ رینیول نہیں ہونے دی. پہلے وہ مسلمان تھا، اللہ کے اس حکم پہ نہیں رہ سکا. سجدے کے انکار تک ابلیس بھی مسلمان تھا کیونکہ اللہ کو سجدے کرتا تھا، لیکن اس کے حکم کو سجدہ نہیں کر سکا. بڑی خطرناک بات ہے آپ کے میرے لیے، خطرے کی بات ہے. فجر کی نماز پہ اگر سوتے رہ گئے، آپ کا پیپر مس ہو گیا. چلیے پڑھ لی، رینیول ہوئی، ظہر پہ انکار کیا تو کینسل ہو جائے گا. آپ کبھی یہ نیٹ یوز کرتے ہیں نا؟ کچھ لوگوں کچھ نیٹ آپ نے خود ہی ڈالے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ میں سے کسی کے گھر 1 سال بعد بھی جاؤں گی تو میرا فون خود بخود آپ کے ساتھ کنیکٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ انلیس ہے کہ میں ادھر جا کے اس کو کہوں فارگیٹ دس نیٹ. بندہ مومن کا فلما اسلما یہ ہوتا ہے، اس کو پوچھنا نہیں پڑتا پاسورڈ کیا ہے، کروں کہ نہ کروں، فرض ہے کہ سنت ہے. وہ اللہ کے ہر حکم پہ ایسی، جس کو آپ کہتے ہیں کیا بولوں، ریفلیکسلی، انگلش میں سائنس کی زبان میں بولتے ہیں ریفلیکس ایکشن. پلکیں چپکتی ہو نا، دل دھڑک رہا ہے نا، بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے نا، یہ فلما اسلم ہے. جیسے بندے کا دل دھڑک رہا ہے اس کو پمپ نہیں کرنا پڑتا، جیسے سوچے دماغ میں آتی ہیں، اسی طرح اللہ کا حکم سن کر بندے کے دماغ میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اوکے نہ کروں. وہ یہ نہیں کہتا اچھا ذرا کوئی کہہ لینا، ابھی تو فرسٹ نوٹس آیا ہے، اچھا ذرا دوبارہ کہہ لیں، ابھی تو خاص لوگوں کو کہے، ہمیں تو کہا ہی نہیں ہے. نہ نہ نہ. اور یاد رکھیے من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو کہا نا جو نماز چھوڑ دیتا ہے جان کر وہ کفر پہ آ جاتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ فارگیٹ دس پاسورڈ ہے، فارگیٹ دس وائی فائی کوڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک گریس پیریڈ دیتے ہیں، کچھ ٹائم بیچ میں ملتا ہے. لائسنس کو رینیو کرا لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، کینسل ہو جائے گا. تو ذبح کرنے والا کرنے پر اور ذبح ہونے والا ہونے پر تیار ہو گیا.
گویا کہ فلما اسلما، ایک حکم پہ دو مسلمان ہوئے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا چو می بھی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے کانپتا ہوں. لرزم لرزہ اردو میں بولتے ہیں نا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کل مشکلات کون سی آتی ہیں. قرآن کہتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت حروف مقطعات کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. تو لکھیے لا ہی مکمل نہیں ہوتی اگر ہماری، تو الا اللہ کب ہوگا. آج یہاں پر میں مسلمان ہیں، کئی دن سے ہم سورت تکاثر کی پہلی آیت کر رہے تھے. ایک آیت کی ہم نے اس کورس میں. کیا آپ کو اپنی پوری زندگی پہ چھائی بھی نہیں دکھی؟ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے. قربانیاں تو ہم کریں گے، سب کچھ تو کریں گے، لیکن باقی کیا ہوگی؟ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں. کوئی نہ کوئی بت تو بغل میں دبائے ہی رہتے ہیں. ہمارا بھی کوئی اسماعیل ہے جس کی گردن پہ چھری چلوانی تھی اللہ نے، پر ہم اسی کو بچائے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کر گر ابراہیمی نظر پیدا، یعنی ابراہیم والی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ ہوس ہے، الہاکم التکاثر. یہ ہماری خواہشات ہیں جو ہمیں قربانیاں کرنے سے روکتے ہیں. کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا، اور ہم وہیں سے ٹوٹنے لگتے ہیں. کبھی گاڑی پہ زنگ لگ جاتا ہے نا، تو جہاں زنگ لگا ہوتا ہے نا آپ دیکھیں وہیں سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے پالش اکھڑا ہوتا ہے. اس لیے اس سال قربانی کے موقع پہ ہم نے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. ابراہیم علیہ السلام شرک کی ہر قسم سے واقف تھے. سلم و تسلیمہ کی طرح حق ادا کرنے کے لیے تیار تھے. خواب میں دیکھی ہوئی بات مان رہے ہیں. ہم دنیا کی سب سے سچی کتاب میں پڑھنے، جاننے، ماننے کے باوجود نہیں مانتے. نہیں مانا ہم نے کہ ربا حرام ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قرآن میں آیت ہے 275 البقرہ ہے نا، قرآن میں آیا ہے. خواب نہیں دکھایا اللہ نے کچھ مسلمانوں کو کہ یہ مال کا طریقہ درست نہیں. قرآن میں موجود ہے. دنیا میں اس وقت بلینز قرآن ہے، چھپتے چھپاتے پڑھتے پڑھاتے موجود ہے. تو فلما اسلما ہے نہیں ہے. عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپ چھوڑ کے جانا ہے. کیا مجھے آپ کو نہیں پتا کہ میں نے باہر جب نکلنا ہے تو کیسا دکھنا ہے؟ نہیں پتا. کیا ہم سارے ریورٹ ہیں؟ ہم کو نیو مسلمز ہیں؟ پتہ ہے نا. کوئی خواب میں تو نہیں کسی کو آ گیا تھا کہ خواب میں اللہ کہتے ہیں عورتوں کو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. ہر قرآن میں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں خود بھی دکھ جائے گا. تو پھر کتنے مانتے ہیں؟ تو سوال کیجئے کیا ہم مسلم ہیں؟ اللہ کے حکموں کو سن کر کھڑے رہتے ہیں اکڑ کر؟ اللہ اکبر. صرف زبانی کلامی کلمہ نہیں پڑھتے وہ لوگ، خوابوں کی بات کو حقیقت کر رہے ہیں. ہم تو حقیقت کی بات کو نہیں دیکھ رہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے کہہ دیا وَنَادَيْنَهُ يَا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم. یہ پکار آتی ہے اوپر سے. بندہ ادھر سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور اوپر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں بھی حاضر ہوں، بول کیا مانگتا ہے. آپ یہاں سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی. آپ یہاں سے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین سے پہلے رب العالمین، اوپر سے آوازیں آتی ہے حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، انس الیہ عبدی. اور پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ کہتا ہے بندے مانگ، تو مانگتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا. اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ کیا ہوا؟ نعوذ باللہ غلط لکھا ہوا ہے. ابراہیم ذبح نہیں ہوئے.
چھری چل رہی ہے، کہتے ہیں باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں بچے کے اوپر پیار ہی نہ آ جائے. ہمیں تو اس کی خوشی کے موقع پہ اس کو اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے، اس کی سنتیں ذبح کراتے پھرتے ہیں کہ پہلے یہ چہرہ تو ٹھیک کر کے آؤ، کیا لگو گے دلہا بن کر، بعد میں رکھ لینا داڑھی شاڑی. یہ پردے شردے آج نہیں چلنے، اتنے مہنگے کپڑے بنائے ہیں اور اتنا زیور ہے، اب اس کو تم حجاب میں چھپا لو گی، اور اتنا مہنگا میک اپ ہے، چلو فوٹو سیشن بنواؤ، جہاں 4 لوگوں کو بس پتا چلا تم اتنی پیاری لگ رہی ہو. یہ یادیں رکھو صدقہ جاری آنے والی نسلوں تک کہ ہماری نانی دادی پردادی کتنی حسین لگی تھی شادی پہ. ہمارے یہ ٹوٹل ہمارے یہ وتیرے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے کہہ دیا ابراہیم کیا نہیں تو کیوں کہا جا رہا ہے اللہ کہ تو نے کیا. اس کی مفسرین بڑی پیاری تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خواب میں ذبح کرتا ہوا دکھایا تھا، ذبح ہوتا ہوا نہیں دکھایا تھا، تو خواب تو سچ ہو گیا. کیونکہ یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھیں چوری بعد میں چلتی ہے، پہلے سوچ کے جان نہیں نکل جاتی. کسی کو پتا چلے کہ سیر کے لیے جا رہے ہیں سمندر کے کنارے اور بچے نے ڈوب جانا ہے تو جائے گا کوئی؟ آپ تو ہاتھ نہ رکھے، پاؤں نہ رکھے اس طرف جدھر آپ کو پتا چلے کہ ادھر سے کوئی خطرہ آنا ہے. اللہ نے ابراہیم کے ہاتھ سے بس یہ چھری دکھوانی تھی کہ میرا ابراہیم لبیک اللہم لبیک صرف طواف کے دوران نہیں پکارتا، سفید کپڑوں میں ہی نہیں مانگ کرتا، یہ زندگی کے ہر رنگ روپ پہ کہتا لبیک اللہم لبیک. اللہ میرے بچے کی شادی لبیک اللہم لبیک. سارا شہر مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ جائیں بھاڑ میں، میری شادی ایسی ہوگی جس میں تو بھی ہوگا، تیرے فرشتے بھی ہوں گے. آج نبی ہوتا تو میں اس کو بلا کر اپنی پوری شادی میں بٹھاتی. یہ نہیں کہ اس کو ایک ٹوٹکو بنا دیتی کہ بس آپ کی کمی پوری ہوگی، جائیے خدا حافظ، اب ہم اپنے کام کریں گے، اس میں ہم اپنی آپ کو افورڈ کر سکتے. ہمارا یہ ٹوٹکوں سے بھرا ہوا دین ہے. قطرہ کہ ہم کہتے نہیں کچھ تو ہم بدل رہے ہیں، تو کچھ ہی بدلیں گے پھر آپ سائڈ ڈاؤن ایک دم ہو جاتی ہے. جب دل کی دنیا بدلتی ہے، جب اللہ کی معرفت آتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یوم عرفہ کی دعا یاد رہتی ہے. ساری دنیا بڑے بڑے منسٹر، پرائم منسٹر، چیف، میئرز ایک صف میں اور اللہ کا حکم ایک طرف، کیونکہ فلما اسلم. اور مزے کی بات ہے گناہ بے لذت، دوسروں کے لیے گناہ کر کے اپنی گردن پہ بوجھ رکھنا. دوسری مفسرین بات کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. ابراہیم نے نیت جو کر لی تو قد صدقت رویا ہو گیا. اللہ کی شان انا کذالک نجزی المحسنین. لکھیے بیٹا بھی نہیں لیا اور اجر بھی دے دیا. یہ ہے اللہ کی قدردانیاں، یہ ہے انا کذالک نجزی المحسنین. ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اور آزمائشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جس کو پیپر لینے والا کہہ دینا کہ آج پیپر بڑا مشکل تھا تو وہ پیپر مشکل ہی ہوگا. ممتحن کہتے ہیں پیپر لینے والے کو. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ واقعہ پیش کرتے ہیں نا تو ساتھ ہی اس کے بعد اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ان ھذا لبلاء، بلا آزمائش. میں نے اپنے ابراہیم کا پیپر آج بڑا مشکل بنایا تھا. بچے کو ماں پوچھتی ہے بیٹا پیپر کیسا ہوا، کیسا تھا پیپر؟ بچہ کہتے ماما بہت آسان تھا، تو ماں خوش ہو جاتی ہے. بچہ کہتے بہت مشکل تھا، تو ماں کہتی تو نے پڑھا نہیں تھا، ہے نا. اور ٹیچرز تو ہمیشہ کہتے ہیں، پیپر بنانے والے کہتے ہیں پیپر تو بہت اچھا تھا، آسان تھا. جس کو پیپر بنانے والا کہہ دے ان ھذا لبلاء عظیم، تو بتائیے پھر وہ آسان ہوگا؟ ابراہیم کی قربانی بکرے کی، چھترے کی، اونٹ کی، دمبے کی نہیں تھی، خواہشوں کی قربانی، رشتوں کی قربانی. تو یاد رکھیے قربانی اور ہجرتوں کی زمین کے اوپر جو عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں نا اس کی اللہ قدردانیاں بڑی کرتا. ایک ہجرت اور مہاجرت کر لیجئے، دعائیں قبول ہے. آپ حدیث میں ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں کہ جو مستجاب الدعوات، اس میں ایک مسافر بھی ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں مسافر کی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر ہجرت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ آپ کو مجھے بہت کچھ دے رہا ہے. اللہ نے بذبح عظیم کہہ کر آگے بتا دیا
کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس قربانی کی ادا کو بعد والوں کے لیے ثابت کرتا ہے. اور آخر میں اب دیکھیں گے ان آیتوں کے اینڈ پہ آتا ہے سلام علی ابراہیم، ویل ڈن یا ابراہیم، یو ہیو ڈن ایکسیلنٹ جاب. شاباش ہے ابراہیم کو، کمال کر دیا ابراہیم نے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جب بچے کے رزلٹ نکلتے ہیں. ہم نے بعد والوں پر اسی کو رکھ دیا، اس عمل کو ابراہیم کی یاد بنا دیا، اسماعیل کو ذبح بھی نہ ہونے دیا، اور بلکہ اگلی آیتوں میں اسحاق کی خوشخبریاں دے کر ایک اور بچہ بھی دے دیا. لکھی اللہ کی سنت، تیرا ہم نے لیا نہیں مگر ہم تجھے بدلے میں ایک اور دے رہے ہیں. ابراہیم نے کوئی سے اسماعیل نہیں لیا، اس کے فوراً بعد خوشخبری آیت میں دے دی ہے کہ اب تجھے اسحاق کیا، اس کے بعد پھر ان کے بچوں میں یعقوب اور باقی بھی دیں گے. تو ذرا سا بات کرتے ہیں اب ہم قربانی پہ. یہ واقعہ قربانی کی روح کا آپ کے میرے ایمان کو تو بہت زیادہ گرم کر دیتا ہے، لیکن جب ہم عید الاضحیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، قربانیوں کی کیا اصل ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے. آج آپ اور میں لکھیے لفظ قربانی کی روح. قربانی کی روح کیا ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب مل جائے، یعنی قربانی قرب سے ہے، قرب یقرب، تقریب. حضرت موسیٰ کو اللہ نے باتیں کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا، موسیٰ کو تکلیم کا لفظ کے ساتھ بھی ثابت کیا ہوا ہے نا. تو قربانی کے لفظ کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں آتی ہیں، کیوں کریں. یعنی آپ چند جملے جو میں آپ سے اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ اور میں اس کے لیے تیار ہوں. تو پہلا سوال آپ کے بچے بھی آپ سے کرتے ہوں گے کہ ہم قربانی کیوں کریں. وجہ ایک تو سمجھ آ گئی، بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا. بوڑھے باپ کو دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا ذبح کرنے کا حکم تھا. ایک بندے کا اللہ کی طرف سے بڑا کڑا امتحان تھا، بڑا سخت ٹیسٹ تھا. کیا وہ اللہ کی خاطر صبر کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے لیے شکر کرے گا؟ کیا وہ دل کو پیاری چیز اللہ کے حکم پر قربان کر دے گا؟ اور وہ کر گئے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. آج مجھے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے. ہم سب عید قربان پہ ایک نظر ڈالیں تو کیا اللہ کو آپ سے مجھ سے گوشت چاہیے، سری پائے چاہیے، کھال چاہیے؟ نہیں. ہمارے رب کو ہم سے ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سورۃ الانعام کی آخری آیتیں ہیں. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کی خاطر سب کرنے کا جذبہ قربانی کے وقت تازہ رکھنا ہے. لبیک اللہم لبیک ادھر بھی کہتے ہیں نا. تو جب انشاءاللہ آپ اپنے قربانیاں کریں گے یا کروائیں گے نا تو چھری گردن پہ رکھتے ہوئے جانور کے یہ نیت کیجیے گا کہ اللہ تیری خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قربانی کا جانور مہنگا ہے، اپنا مال قربانی پہ لگاتے ہیں، اور قربان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس مال کو اللہ کے حکم پہ نکالتا ہوں. یہ جانور میرا تیری راہ میں لگے گا، اسی طرح میری خواہشات تیرے حکم پہ قربان، میری جان بھی تجھ پہ قربان. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قربانی اور حضرت ابراہیم کی بندگی ہمارے لیے ایک اور پیغام رکھتی ہے. اپنا توحید خالص کو چیک کرنا اور خود کو سچا ثابت کرنے کا پیغام ہے اس میں. کیا ہم توحید پرست ہیں کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے بعد یہ تو نہیں کہتے الا ما، ہاں مگر جو تو خود کسی کو شریک بنا دے. تو قربانی کے دن آپ نے اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ کیا میری زندگی میں ڈھکا چھپا شرک تو نہیں. کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتی ہوں یا کرتی بھی ہوں. اور پھر عبادت کرنا صرف رکوع اور سجدے کرنا نہیں ہے، اللہ کا قرب، اس کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو
اور اس کو راضی کرو، یہ ساری ڈفرینٹ فارمز آف عبادت ہیں۔ ہم سوال کر سکتے ہیں خود سے ایسے موقع پہ کہ اس عبادت میں ہم نے اللہ کے ساتھ کتنے شریک بنا لیے ہیں، کہ ہماری زندگیاں، ہمارے شوہر، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے فیشن، ہماری خواہشات پوری کرنے کا جنون، ہمارے اسٹیٹس، ہمارے جاب، ہمارے کنسرنز، کیا یہ سارا کچھ اللہ کے گرد گھومتا ہے؟ ہماری دوڑ دھوپ اور ہماری محنت کدھر ہے؟ کیا اللہ مجھے سب سے پیارا ہے؟ کیا میں کسی اور انسان یا معاشرے کے خوف سے اللہ کو ناراض تو نہیں کرتی؟ اور اپوزٹ بھی رکھ لے، اللہ کی ناراضگی کہیں مجھے انسانوں کو ناراض کرنے سے روکتی تو نہیں؟ میری زندگی کا محور کیا ہے؟ اللہ، فوکل پوائنٹ۔ کیا میری زندگی اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے کہ نہیں؟ یہ خود سے پوچھیں گے ہم، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کیا ہے؟ ریسیپیز، گوشت کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، یہ عظیم عبادت ہے، لیکن اس کی روح اور اس کی اسپرٹ کو مجروح کرنا ایسے جیسے آپ مردہ بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا، بیمار بکرا بھی نہیں ذبح کرنا، کان کٹا بھی نہیں کرنا، دانت بھی اس کے اتنے ہوں۔ جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قربانی کے پیچھے کچھ ہے۔ اور اسلام کی خوبی دیکھیے، ہمارے جو فیسٹیولز ہیں نا، جس پہ ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی نا سورۃ تکاثر میں، کہ اسلام میں تفریق کا کیا مزاج ہے۔ یہ جو فیسٹیولز ہیں نا، ان کے اندر بھی سبق ہے۔ عید الفطر، رمضان کے روزوں کا تحفہ، اتنے دن بھوکے رہے ہو، آج خوب کھاؤ پیو۔ اور عید الاضحیٰ ابراہیم کے ناطے سے اور حج پہ جانے والے اور عرفات کے میدان میں کھڑے اور مزدلفہ میں کھڑے لوگوں کو تحفہ مل رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور جو دشمن ہے اس وقت ہمارے اسلام کے، جب قربانی کا موقع آتا ہے، کچھ تھنک ٹینکس، جس کو آج کے دور میں بڑی سکرینوں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مفکرین کا روپ دھارتے ہیں اور وجہ سے سانپ بلوں سے نہیں نکل آتے، یا بارش کے بعد کینچوے اور برساتی کیڑے باہر آتے ہیں تو وہ آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، قربانیوں سے کیا ہوتا ہے، اور غریبوں کا حق دیجئے اور ہسپتال بنائیے اور یہ وہ، اور بکروں کے حقوق میں بات کرتے ہوئے آج ہمارے بچوں کو کہتے ہیں قربانی کا گوشت نہیں کھانا، یہ ظلم ہے، یہ تو میرا پیٹ تھا۔ کیا ان لوگوں کو یہ باقی وقتوں میں نظر نہیں آتے؟ کیا ان لوگوں کے ارد گرد غریب لوگ اس وقت نہیں ہوتے جب 3-4 لاکھ روپے کا موبائل خریدا جاتا ہے، 4-5-6 کروڑ کا بنگلہ خریدا جاتا ہے؟ اس وقت 30-40 ہزار کا بکرا کیوں نہیں یاد آتا؟ 20 تہوار مناتے ہیں لوگ ایک سال میں۔ ہم اپنے ذاتی دیکھیں تو کئی خوشیوں کے نام پر ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، کیا وہاں پیسے برباد نہیں ہوتے؟ قربانی ہی پہ سارا پیسہ ہونا ہے، سارے ہسپتال قربانی کے جانوروں سے بننے ہیں۔ آپ بسنت کو دیکھیے، پیسے کا زیاں، جانوں کا زیاں، گلے کٹ جاتے، کتنے گھروں کے چراغ گل ہو جاتے، لیکن اس پہ کوئی نہیں کہتا کہ اتنی گڈیاں جو چلتی ہیں، جو اڑتی ہیں، اس کی جگہ تم کچھ کر دو۔ لیکن یہ ایک خاص سوچ ہے، مینٹیلٹی ہے، جو ہر سال ایسی آوازیں کر کے کہتے ہیں قربانی کے گوشت کو پل بنا دو، ڈیم بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورہ حج میں اللہ کہتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے ریچولز کی عزت کرتا ہے نا، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا آپ کے بچوں کو اگر ایسا کوئی کویسچن ہو تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ باتیں کرنے کرانے والی چیزیں درست نہیں۔ ہمیں بس ایک سوال خود سے کرنا ہے۔ ابراہیم کو چیک کرنے کے لیے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی کہ کہیں مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کی محبت تو نہیں غالب آ گئی؟ اور حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا، قد صدقت رؤیا، کہانی سنا دی آپ کو کہ میری محبت تیرے لیے، کیونکہ سچی محبت تھی۔ تو آئیے ذرا خود سے چند سوال کیجیے، اگر ایسی ہی کوئی قربانی اللہ ہم سے مانگے، لکھیے اپنے لیے چند باتیں۔ اب آپ سے بیٹے نہیں مانگے گا اللہ۔ آج کوئی مرد کہتا ہے نا مجھے خواب میں ملا ہے کہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو میں ذبح کروں، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیجیے۔ آج نہیں یہ ہوگا، اور ایسا تاریخ میں ہوا۔
وہ دور تھا، یہ ابھی نبی کی ہماری امت کے دور میں بیچ میں ایک ایسا دور گزرا کہ کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، مجھے بھی خواب آیا، تو جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تو کیا کہتا ہے، تو نبی؟ آج حجت نہیں، نبیوں کے خواب ہیں۔ ہاں لیکن آپ اس وقت لفظ اسماعیل یا بیٹا، اس کے سائملٹینیس چند لفظ لکھیے۔ نمبر 1 انا، غصہ، 2 خود ہی نمبر دیتے جائیں، تیسرا نفرت، پھر فکشن، سوشل میڈیا، میوزک، کوئی ایک نامحرم جو آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، پھر خواتین بھی کچھ چیزیں لکھیں، غیبت، جھوٹ بولنا، مرد لکھیں، چغل خوری، ینگ لوگ لکھیں، پھر بد اخلاقی، ناگوار باتوں کو سننا، لوگوں کی طنز بھری باتیں، فارغ وقت، تھکن، دین کی دعوت کا ملنا، ان طرح کے اور 20 چیزیں لکھ لیجئے۔ یہ آپ کے اسماعیل ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی کام کرنے یا کسی کام سے رکنے کا حکم آئے تو اپنا حساب کیجئے۔ کیا بے انتہا تھکن کے باوجود نماز پڑھتی ہوں؟ زندگی کے مشکل لمحات میں صبر کرتی ہوں؟ گلے شکوے کرتی ہوں؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہتی ہوں؟ زبان کی نوک سے الحمدللہ کہتے ہوئے عمل سے بھی کرتی ہوں؟ لوگوں سے اجر کی امید سے بے نیاز ہو کر کیا ہر ایک کی خدمت کرتی ہوں، مدد کرتی ہوں؟ اور سب سے خوبصورت قربانی اگر میں آپ کو بتاؤں نا اس وقت جو میرے آپ سے متعلق ہے تو وہ علم حاصل کرنے کی قربانیاں۔ لکھیے اپنے لیے ایک سلوگن بنائیے، قربانیاں بہت مگر علم کے حصول میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، یعنی بڑا علم دکھاتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے سوا تمام وقتوں میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، یہاں تک کہ میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا، یہ نان، آپ کی فرینچ بریڈ پھولی ہوئی، عمدہ لباس نہیں پہنتا تھا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی۔ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ بعض اوقات میں کسی آدمی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے، اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے والوں میں سب سے زیادہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ وہ اکثر ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی، یعنی ایسی ایک کپی سمجھتے ہیں نا جس سے ڈالا جاتا ہے، مگ کہہ لیں چھوٹا، لاتے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہم اس کو پھاڑ کر اس کے کناروں پہ جو تھوڑا سا آئل لگا رہتا تھا نا وہی چاٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے تھے مہمان کو بلاتے ہوئے، کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، چھوٹی سی ضرورت پوری کرتے ہیں، جو تھا وہ کر دیتے تھے۔ تو علم کے لیے ابو ہریرہ کی قربانیاں ان کو امیر المومنین فی الحدیث بنا گئی۔ ہم سب اپنے آپ سے اس وقت جاتے ہوئے پوچھیں گے ہم نے اس سے کیا لیا ہے؟